السلام علیکم اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ غلام حیدر صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کی، اور اس ویڈیو میں انہوں نے بہت زیادہ افسوس کا، دکھ کا اظہار کیا۔ اب پہلے ہم تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس پہ پھر ویڈیو پر ہم بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں ایسا کیا کہا، کس وجہ سے اور کس چیز پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اور پھر اس پر ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ بچوں سے پیار کرنے والے جو حق سچ کی آواز کو اٹھانے کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک میرے ساتھ بڑا حادثہ ہوا ہے، بڑا سانحہ ہوا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھو ہماری پاکستان گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اس کا کیا کارن ہے، کیا وجوہات ہیں، یہ تو نہیں پتہ۔ میں دیکھو مسلسل اپنا سعودی عرب سے کام دھندہ چھوڑ کے پاکستان میں جیسے آیا تو مسلسل پلیٹ فارم پہ جاتا ہوں۔ اسلام آباد گیا اور انصار برنی صاحب ٹرسٹ سے ملا، ان کے تحت جو انڈیا میں ابھی مومن ملک صاحب ایڈوکیٹ میں نے کیا۔ تو دیکھو میں اپنے طور سے تو کوشش کر رہا ہوں، مگر افسوس اپنے حکمرانوں پہ ہے، ان لوگوں پہ ہے۔ کہتے تو دعوے تو بڑے کرتے ہیں، مگر آج تک ہماری آواز سن کر گوارا نہیں کیا کہ تاکہ ہم بھی آواز اٹھائیں۔ دیکھو اسلام آباد میں اللہ پاک کی قسم، میں نے بہت سارے ویڈیو سندھ اسمبلی کے دیکھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ایکشن اٹھا کے تمام لوگوں کے قبیلے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھو ناانصافی ہے۔ میں ابھی ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے پاکستان میں 4 بچوں سے بڑھ کر کوئی سانحہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ گڈر اور نالی اور روڈوں پہ تو بات بہت کرتے ہو، اسکول پہ بھی بات کرتے ہو، اور کرنا بھی چاہیے، ہماری بنیادی حق ہے۔ مگر دیکھو 4 بچے پاکستانی ان لیگل سیما لے کر بھارت میں گھس کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے ان حکمرانوں سے سوال ہے جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں، سوال جج سے کرتے ہیں، لوگوں سے کرتے ہیں، اسپیکر سے کرتے ہیں۔ آج تک جو ہے میری بات ان افسرانوں تک نہیں گیا، یا انہوں نے نہیں کیا، شاید ان کو یہ کان سے نہیں گزرا، آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا۔ افسوس ہے ان حکمرانوں پہ۔ اس ویڈیو میں جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ غلام حیدر صاحب بار بار اپنے بچوں کی واپسی کے لیے مختلف دروازے کھٹکھٹاتے رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پر بھی بات کرتے رہے ہیں، باقی جگہوں پر بھی، اور ان کو بہت شکوہ ہے، ان کو بہت دکھ ہے، بہت تکلیف ہے کہ ان کی آواز کو سنا نہیں جا رہا۔ ان کی اپنی گورنمنٹ ان کی آواز کو نہیں سن رہی، ان کے اپنے جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سن رہے، اور نو ڈاؤٹ جو ہے وہ بہت لوگ سپورٹ کرتے ہیں، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ واقعی میں ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو لے کر مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے دیکھیں نا، ان کی کل کائنات ختم ہو گئی ہے، تو وہ تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بات وہ یہ ہے کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، یا کسی نے اس ایشو کو ایشو سمجھا ہی نہیں ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تکلیف کے دکھ میں جو شخص ہوتا ہے وہی شاید اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، کوئی لوگ بھی سمجھ نہیں سکتا۔ ہم سب مل کر آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ہم بات تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاملات یا ہماری جو چیزیں ہیں وہ شاید اس لیول کی نہیں ہے کہ جو یہ بات گورنمنٹ تک پہنچ سکے۔ جو لوگ بھی دیکھتے ہیں، انڈیا سے ہمیں زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں، اور انڈیا کے لوگ جس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں غلام حیدر صاحب کی، وہ ایک بڑی قابل تحسین اور تعریف کے قابل بات ہے۔ لیکن اپنے لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ان کا شکوہ بالکل جائز ہے۔ وہ جو شکوہ کر رہے ہیں، وہ جو دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، جو وہ بات کر رہے ہیں، ان کی بات بالکل بجا ہے کہ ان کو ابھی تک کسی قسم کا گورنمنٹ سے کی طرف سے، کہتے ہیں نا، جھوٹا نعرہ ہی ملا ہو، وہ بھی نہیں ملا۔ جھوٹا دعویٰ ہی کسی نے کر دیا ہو کہ ہاں میں یہ کر دوں گا، تو ایسا ابھی تک ان کے ساتھ کسی قسم کا دعویٰ، یا میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بلانا تک گوارا نہیں کیا۔ تو ان کا یہ افسوس کرنا، ان کا یہ بات کرنا بالکل بجا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی کوشش کریں ان کو مزید کوشش کرنی چاہیے۔ انصاف لینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر پاکستان جیسے ملک میں انصاف لینا واقعی بہت مشکل کام ہے۔ یہاں پر تو بے تحاشا پیسہ ہو آپ کے پاس، بہت سارے تعلقات ہو، اس کے باوجود بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں تو جس طرح سے مومن ملک صاحب لگے ہوئے ہیں تگ و دود میں، کوشش میں، اور ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا، یا کوئی ابھی سلسلہ اس طرح سے نہیں چل پا رہا، تو مشکل ہے ان ممالک میں انصاف لینا۔ لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔
غلام بھائی کا بھی فرض ہے، ان کو کرنی چاہیے. میں ان کی تکلیف کو شاید اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا، آپ ان کی تکلیف کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم اپنے بچوں اپنے گھر کے ساتھ ہیں. لیکن وہ شخص جس کی کل کائنات ہی لٹ گئی ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کو تو دنیا میں سب سے بڑا سانحہ ہی یہ لگتا ہے، سب سے بڑا دکھ ہی اس چیز کا ہے. تو یہ واقعی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. میں اگر ان کی صحت کے بارے میں بات کروں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ واقعی ان کی صحت کافی زیادہ گر گئی ہے. کاروباری معاملات ان کے کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں، مالی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے، جسمانی حالت آپ کے سامنے ہے، ذہنی حالت بہت زیادہ پریشان ہے وہ. تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس کا انت کب ہوگا، کیا ہوگا، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ایک اچھے مقام پر آ کر ختم ہوں گی. بہرحال جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی گورنمنٹ کا افسر، کوئی گورنمنٹ پر میں موجود لوگ اس کو دیکھ سکیں اور غلام حیدر صاحب کی داد رسی ہو سکے.